بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 197 اور آج اس کی پہلی قسط ہے۔ پیج ہے 442 اور ہیڈنگ ہے غزوہ بنی مستلق یا غزوہ مریسی سن 5 ہجری سے لے کر یا سن 6 ہجری غنے مستلق یعنی غزوہ بنی مستلق، یہ ہیڈنگ ہے اس کا۔ ناظرین، یہ کتاب جس سے ہم یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے یہ واقعات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ابو بکر تو ابو بکر ہے، نبی اکرم کا ہم سفر ہے، ابو بکر پہ ہمیں فخر ہے، وفا میں اول سخا میں اول، ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ ناظرین، غزوہ بنی المستلق یا غزوہ مریسی سن 5 یا سن 6 ہجری، یہ غزوہ جنگی نقطہ نظر سے کوئی بھاری بھرکم غزوہ نہیں ہے، مگر اس حیثیت سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اس میں چند واقعات ایسے رونما ہوئے جن کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں اضطراب اور ہلچل مچ گئی، اور جس کے نتیجے میں ایک طرف منافقین کا پردہ فاش ہوا تو دوسری طرف ایسے تعزیری قوانین نازل ہوئے جن سے اسلامی معاشرے کو شرف و عظمت اور پاکیزگی نفس کی ایک خاص شکل عطا ہوئی۔ ہم پہلے غزوے کا ذکر کریں گے، اس کے بعد ان واقعات کی تفصیل پیش کریں گے۔ یہ غزوہ اہل سیر کے بقول شعبان سن 5 ہجری یا سن 6 ہجری میں پیش آیا۔ ناظرین، اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اس غزوہ سے واپسی میں افق یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹی تہمت لگائے جانے کا واقعہ پیش آیا، اور معلوم ہوا ہے کہ یہ واقعہ حضرت زینب رضی اللہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور مسلمان عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہو چکنے کے بعد پیش آیا، کیونکہ حضرت زینب کی شادی سن 5 ہجری کے بالکل اخیر میں یعنی ذی قعدہ یا ذی الحجہ سن 5 ہجری میں ہوئی تھی، اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ غزوہ شعبان ہی کے مہینے میں پیش آیا تھا، اس لیے یہ سن 5 ہجری کا شعبان نہیں بلکہ سن 6 ہجری ہی کا شعبان ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف جو لوگ اس غزوے کا زمانہ شعبان سن 5 ہجری بتلاتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ حدیث افق کے اندر اصحاب افق کے سلسلے میں حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے درمیان سخت کلامی کا ذکر موجود ہے، اور معلوم ہوا ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ سن 5 ہجری کے اخیر میں غزوہ بنو قریظہ کے بعد انتقال کر گئے تھے، اس لیے واقعہ افق کے وقت ان کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ اور یہ غزوہ سن 6 ہجری میں نہیں بلکہ سن 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا جواب فریق اول نے یہ دیا ہے کہ حدیث افق میں حضرت سعد بن معاذ کا ذکر راوی کا وہم ہے، کیونکہ یہی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ سے ابن اسحاق رضی اللہ نے بسند ظاہری عن عبداللہ بن عتبہ بن عائشہ روایت کی ہے کہ اس میں سعد بن معاذ کی بجائے اسعید بن حضیر کا ذکر ہے، چنانچہ امام ابو محمد بن حزم فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یہی صحیح ہے، اور سعد بن معاذ کا ذکر ہم وہم سے کرتے ہیں۔ راکم عرض پرواز ہے کہ گو فریق اول کا استدلال خاصا وزن رکھتا ہے، اور اسی لیے ابتدا میں ہمیں بھی اس سے اتفاق ہے۔ ناظرین، لیکن غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس استدلال کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب کی شادی سن 5 کے اخیر میں ہوئی تھی۔ دراں حالانکہ اس پر بعض قرائن کے سوا کوئی ٹھوس
شہادت موجود نہیں، جبکہ واقعہ افق میں اور اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ متوفی سن 5 ہجری کی موجودگی متعدد صحیح روایات سے ثابت ہے جنہیں وہم قرار دینا مشکل ہے۔ اس لیے ایسا کوئی نہیں ہو سکتا کہ حضرت زینب کی شادی سن 5 کے اوائل میں ہوئی ہو اور واقعہ افق اور غزوہ بنی المستلق شعبان 5 میں آیا ہو۔ ناظرین، یہ غزوہ اہل سحر کے بقول، ناظرین انشاءاللہ ابھی اس کا کچھ حصہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں ویلاگ لمبا ہے، اس لیے ہم تھوڑا تھوڑا واقعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے، کیونکہ ہر شے سیرت النبی پر مشتمل ہے۔ تیرا رتبہ ہے سب سے جدا فاطمہ، تیرا رتبہ ہے سب میں جدا فاطمہ، تو ہے شہزادی مصطفیٰ فاطمہ، وہ دھنی ہے مقدر کا رب کی قسم، آپ کے در کا جو ہے گدا فاطمہ۔